بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 116 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے تورات، انجیل اور قرآن مجید کا دعائے رسول میں ذکر، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں تورات، انجیل اور قرآن کا تذکرہ۔ روایت سماعت کے لیے بات سمجھ میں آ جائے گی، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقول اذا ابى الى فراشی اللهم رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء فالق الحب والنبات منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين واغنني من الفقر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ورواه مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بستر پر تشریف لاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، زمین و آسمان کے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے، میں ہر شر والی چیز کے شر سے جس کی تو پیشانی پکڑے ہوئے ہے پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی غالب ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے اور تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ مجھ سے قرض دور کر دے اور مجھے فقر سے غنی کر دے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے۔ بہتر ہے کہ ہم، اگرچہ کہ تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن بہت ہی معنی خیز دعا ہے، پیغمبر کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی ہے اور ہمارے مسائل کا حل اس دعا میں موجود ہے، اور در خاص ان لوگوں کے لیے جو قرض کے بوجھ تلے زندگی بسر کر رہے ہوں، پروردگار کو اس انداز میں، کیفیت میں ڈوب کر، تنہائی میں آنکھوں سے آنسو بہا کر بھیک مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کے بوجھ سے انشاءاللہ ان کو آزاد کر دیں گے۔ رب ذوالجلال کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ پیغمبر نے دعا کی ہے: اللهم رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن اعوذ بك من شر كل ذي شر انت آخذ بناصيتي انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر۔ ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے، جس حدیث میں دعا ہے، بلکہ یہ حدیث دعا پر مبنی ہے کہ اس حدیث میں تورات، انجیل اور قرآن مجید کا تذکرہ ہے، اور یہ ذکر ایک اہم ترین دعا کے ضمن میں ہے۔ بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں بطور خاص تورات، انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے رب عظیم کو پکار کر یہ دعا فرمائی ہے۔ کیا پیاری دعا ہے! اس کے ترجمے کو دیکھیے، کس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی ہے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ایسی مصنون دعاؤں کو ہم یاد کریں اور ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، اور دعا کو سمجھ کر پڑھیں، بغیر سمجھے کہ نہیں۔ ہم کسی سے مانگتے ہیں تو سوچ سمجھ کر مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگتے ہیں تو بغیر سوچ کے مانگتے ہیں، بغیر سمجھے کے مانگتے ہیں۔ عربی میں دعا کرتے ہیں، سب آمین کہتے رہتے ہیں، مگر کیا مانگا گیا ہے اپنے رب سے ان کو پتہ نہیں چلتا۔ کیا عجیب معاملہ ہے! اس لیے دعاؤں کے معنی کو بھی سمجھیے، دیکھیے اس دعا کو، دوبارہ ہم پڑھتے ہیں اس حدیث کو اور دوبارہ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ کیا پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری دعا فرمائی: اللہم رب السماوات ورب الارض، اے اللہ، آسمانوں کے رب اور زمین کے رب، ورب کل شیء، اور ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوى، پھاڑنے والے دانے کو، گٹھلی کو، منزل التوراۃ والانجیل، تورات، انجیل، بالقرآن اور قرآن کو نازل کرنے والے، اعوذ بک من شر کل ذی شر، ہر شر والے کے شر سے، ہر شر کے شر سے ہم پناہ مانگتے، اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں
من شر کل ذی شر، ہر شر والے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ انت آخذ بناصیتی، کہ آپ نے اس کی پیشانی کو پکڑ رکھا ہے۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، آپ ہی اول ہیں، آپ سے پہلے کچھ نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور آپ ہی آخر ہیں، آپ کے بعد کچھ نہیں۔ وانت الظاہر، اور آپ ہی ظاہر ہیں، فلیس فوقک شیء، اس سے اور ظاہر کوئی چیز نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور آپ ہی باطن ہیں، آپ کے سوا کچھ اور نہیں۔ اگر پروردگار اقضی عنی الدین، پروردگار مجھ سے قرض کو ہٹا دے، میرے قرض کی ادا فرما دے، وغننی من الفقر، اور غربت سے، فقر فاقے سے مجھے بے نیاز کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حدیث کو، اس دعا کو یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان چیزوں کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو جو قرض کے بوجھ تلے زندگی بسر کر رہا ہے، حیران ہے، پریشان ہے، رات کی نیند اڑی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کے قرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ ادا فرما دے۔ وہ قادر مطلق مختار کل ہے۔ ہم سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔